الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں؟ اب یہاں پھر الم تر آ گیا، کیا مطلب ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا، کبھی سوچا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہوتے ہیں؟ ایسے بہت سے لوگ اپنی نیکیوں کا بہت زوم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس حرکت کا شکار ہو، اور اس میں وہ ساری مین حرکتیں شامل ہیں جس میں انسان کہے میرا کوئی قصور نہیں، اور ہر وقت اپنا دفاع کرتا رہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کو ذرا سا کسی غلطی پہ توجہ دلائی جائے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، تو وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو سارا دن وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے. نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے. سکھ ہو جاتا ہے بندہ سن سن کے ایسی وضاحتیں. بھئی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، I'm sorry, I'm wrong، خلاص قصہ ختم، اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے. بندوں کے سامنے کیوں اتنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں آپ؟ تو یہ عادت جو ہے یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے. کون سی؟ اپنی صفائیاں دینے کی، وضاحتیں کرنے کی، ہر چیز کی ایکسپلینیشن دینے کی. سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو میں پھر سمجھاؤں گی. یزکی تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، یعنی خود کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں. مثلا کسی کو آپ کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جی آپ مثلا بہت بخیل ہیں، فار ایگزامپل کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں اس کو. آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لکھ کے کسی نہ کسی طرح یا بول کے یا عمل سے کیا ثابت کریں گے؟ یہ جو تم سمجھتے ہو میں وہ نہیں. انسانوں کے سامنے کب تک سچے ہوں گے آپ؟ کتنے سچے ہو سکتے ہیں؟ اور انسانوں کے سامنے سچا ہو بھی جائیں، کیا دے دیں گے انسان ہمیں؟ کچھ نہیں کوئی دے سکتا. کفا باللہ ولیہ کفا باللہ نصیرا. اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے تو ضروری حد تک اگر کوئی بہت ہی وہ آپ سے پوچھ رہا ہو وضاحت تو بتا دیں، نہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ یہ نہیں ہیں. زبان سے بار بار صفائیاں پیش کرنا اپنے بارے میں ناپسندیدہ حرکت ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے نا. یعنی کسی کو ذرا سی بھی ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی ہمیں پتہ چلے کہ ہماری شان یا قدر و قیمت گھٹنے لگی ہے یہاں، یا ہم کسی کی نظروں میں گرنے لگے ہیں، یا کوئی ہمارے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے، تو ہم فوراً سب چھوڑ کر پوری قوت کس پہ لگا دیں گے؟ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں. یہاں اس چیز سے روکا جا رہا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنا تزکیہ بتاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، نیک قرار دیتے ہیں. اور یہ بھی دراصل یہود کی بہت عادت تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا. کوئی جنت میں نہیں جا سکتا مگر جو یہودی اور نصارہ کہتے تھے، جو نصرانی. پھر کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں. اسی طرح اپنے بارے میں کہنا میں بہت نیک انسان ہوں، میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں. اتنے کھلے لفظوں میں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن بعض لوگ اپنی نیکیوں کا چرچا اتنا کرتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارا مطلوب و مقصود کیا ہے. لوگوں پر روب جھاڑنا، لوگوں کو امپریس کرنا، لوگوں پہ ثابت کرنا کہ ہم بڑی چیز ہیں. جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا کہ میرا مقام کوئی اللہ کی نظر میں ہو، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اس کو بھول جاتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظر میں بہت بڑا بنے. یہ ایک بہت سخت ویکنس ہوتی ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کی یا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی، اس وقت جب انسان کے ذہن سے یہ محو ہو جاتا ہے کہ میرا حساب کسی اور کے ساتھ، اور وہاں مجھے سچا ہونے کی ضرورت ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کوئی انسان کسی کو پاک نہیں کر سکتا، نہ خود کو کوئی پاک کہہ سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں. ایک ہوتا ہے کوئی زبان سے بول کے کہتا ہے، اور بعض لوگ زبان سے بول کے نہیں بھی کہتے تو اپنے تئیں اپنے اندر یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں، میں بہت اچھا ہوں. دو کردار ہیں.
ایک وہ کردار ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی ساری نظر اپنی غلطیوں پر، انٹروورٹ، اس کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی کوشش میں۔ دوسرا شخص، ساری اس کی فکر کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی، اور ظاہریت پر ہے ساری توجہ کہ میرے بظاہر عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے پھر تو بڑے اچھے کام کرتا ہے، اور جب لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدترین کام۔ تو جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی توجہ اور اس کی ساری محنت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے پر اور مزید اچھا بننے پر۔ وہ اپنی زندگی کا آدھا دن یا اپنی عمر کا آدھا حصہ اس میں نہیں گنواتا کہ ثابت ہی کرتا رہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہلکے سے چھلکے کو جو چپکا ہوا ہوتا ہے، اور نقیر کہتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹا سا سوراخ سا ہوتا ہے۔ آپ اگر کھجور کھائیں تو ذرا سا توجہ فرمائیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کرنا ہے۔ کھجور کھانے کے بعد اس چھلکے کو دیکھنا ہے جو گٹلی کے پیچھے ہے، اور اس سوراخ کو بھی۔ اصل میں عربوں کی زندگی میں کھجور بہت اہم تھی، تو ان کو انہی کی روزمرہ زندگی سے مثالیں دی گئیں۔ اچھا، وہ چھلکا اتنا باریک اور اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں تو اس کا کوئی وزن نہیں، ہاں؟ اور ایسے ہاتھ میں مسلا جائے اور کبھی کوئی توجہ بھی شاید نہ کرے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تو کسی بندے پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ فکر کس بات کی ہے؟ اگر تم نے نیکیاں کر رکھی اور واقعی تم بڑے نیک ہو، پارسا ہو، تو پھر تو تم کو سب مل جائے گا، بندوں سے کیوں اجر چاہتے ہو؟ نقیر، قطمیر بھی ہوتا ہے، نقیر اور فتیل یہ سب گٹلی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے، اس کے درجے بڑھائے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو ایسے تمام اعمال، رویوں، گفتگو سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں پاکیزگی نفس کے دعوے ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال، یعنی گفتگو میں سے کس طرح یا رویوں میں سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی۔ حضرت ام سلمہ، جن کا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہوا ہے کہ ان کے حالات پڑھی، ان کی ایک بیٹی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ بیٹی کا نام زینب تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ام سلمہ کی شادی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ 7 آئی تھیں، 4 بچے تھے حضرت ام سلمہ کے، جن میں ایک یہ بیٹی بھی تھی۔ یہ ربیبہ تھی، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی، یعنی ابو سلمہ کے بچے تھے یہ۔ تو یہ حضور کے گھر میں آ گئے بچے، یتیم بچے آپ کے گھر میں آ گئے، آپ ان کو پال رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پوچھا حضرت ام سلمہ کی بیٹی سے بھی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا برہ۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، نیک بیوی۔ تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، سموہا زینب، تو آپ نے اس کا نام پھر زینب رکھ دیا، کہا کہ اس کا نام زینب پکارو، نام بدل دیا۔ تو وہ نام بھی پسندیدہ نہیں جن سے کوئی فخر یا کوئی نیکی کی ایسی چیز پھوٹ رہی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگتے تھے، کیا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یا رب تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور تو میرے اندر کو پاک کر، کیونکہ بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جسے وہ چاہے تو وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے وہ، تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب تو ہمارے نفس کو علائشوں سے پاک کر، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، تو ہی اس نفس کا ولی اور مولا، تو ہی مددگار ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں، کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بڑا کمزور ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ولا یظلمون فتیلا، اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی
تو تم کیا کرو اے بندو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جو فیصلے کرے گا وہ سراسر انصاف پہ مبنی ہو۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ میں جب یہ پڑھ رہی تھی ولا یظلمون فتیلا، ایسی اللہ سے محبت آتی ہے نا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر ظالم کون ہے؟ انسان خود ہی اپنے اوپر۔ اگر اللہ کی ان ساری رحمتوں اور ہدایتوں کے باوجود کوئی بھٹکے اور جہنم میں جائے تو اللہ کا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو وہاں نہیں پھینکے گا۔ یہ بندوں کے اپنے قصور ہیں جو ان کو ایسی جگہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہ اپنے اوپر کرنا چاہیے اور نہ دوسروں پہ کرنا چاہیے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، جب تم مٹی میں ملے ہوئے تھے اور زمین سے وہ تم کو نکال رہا تھا۔ کیسے بولا؟ کہ ماں جو غذا کھاتی ہے وہ غذا بچے کو بننے میں مددگار ہوتی ہے، تو ہمارے جسم کا ایک بال یا کھال یہ کس مٹی سے نکل کے آ کے اس شکل میں بنی ہے؟ فرمایا وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب وہ تمہیں مٹی سے نکال رہا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے۔ جنین کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیز جو رحم میں ہوتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ بچہ بنتی، فیٹس جس کو کہتے ہیں۔ یہ آیت تھی سورۃ النجم کی 32۔ جب تم ماؤں کے پیٹ میں کی شکل بھی نہیں تھی تمہاری، کوئی شکل بھی اور کان ناک آنکھ یہ بعد میں بنے، اس سے پہلے سے تمہیں جانتا ہے، اور اس سے بھی پیچھے سے جانتا ہے جب تم زمین میں ابھی چھپے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، یاد رکھو اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرنا، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کوئی شخص شیخیاں بگاڑ رہا ہو تو اسے دوسرا کہے کیا باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تب سے جانتا ہوں جب تم وہ فلاں اسکول میں پڑھتے تھے اور جب تم پیدا ہوئے تھے۔ جیسے آپ عام طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے دعوے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ماں باپ اگر کچھ حد تک ہمیں جانتے ہیں تو اللہ تو اس سے بھی پہلے کا ہمیں جانتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے بچے کو ماں نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی پیچھے سے ساری ہسٹری پتہ ہے اللہ کو ہماری۔ کہتے ہیں نا عام طور پر تم کیا، تمہارے باپ دادا بھی ہم جانتے ہیں کہ کون تھے، تم آج بڑی چیز بنے ہوئے ہو۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ناحق، تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی حدود میں رہے اور عاجزی اختیار کرے۔